الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آئیے آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، نور والے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ: اور کسی مسلمان مرد نا مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ تفسیر صراط الجنان جلد 8 میں ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں۔ آپ جسے جو چاہے حکم دے سکتے ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں، اور جسے جس حکم سے چاہے الگ فرما سکتے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری جانے والی مقدس کتاب زبور شریف میں ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت اور دوزخ کی چابیاں ہاتھ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ مبارک میں دے دی ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جو انہیں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے، حلاوت سنت یعنی سنت کی مٹھاس سے محروم رہے، تمام زمین ان یعنی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض یعنی آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان یعنی حکم ماننے والے ہیں۔ جنت اور نار کی چابیاں دستے مبارک یعنی ہاتھ مبارک میں دے دی گئی ہیں۔ رزق اور خیر اور ہر قسم کی عطائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، معطی جنت یعنی جنت عطا فرمانے والے ہیں، جسے چاہیں عطا فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 71 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعطاء الہی مالک و مختار نبی، اللہ کے کرم سے غیبوں پر خبردار نبی یعنی غیب کو جاننے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب یعنی سورج کو حکم دیا کہ کچھ دیر رک جائے، وہ فوراً ٹھہر گیا۔ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان علی شان کا خلاصہ ہے۔ یہ حدیث اس حدیث پاک کے علاوہ ہے جس میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے سورج کو رکنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ الحمدللہ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں،
تمام مخلوق الہی کو ان کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے۔ وہ خدا کی ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے۔ وہ سب سے بڑے محبوب یعنی پیارے ہیں۔ جب دودھ پیتے تھے تو جھولے میں چاند ان کی غلامی کرتا تھا، یعنی بات مانتا تھا، جدھر اشارہ فرماتے اسی طرف جھک جاتا۔ جب دودھ پیتوں کی یہ زبردست حکومت ہے تو اب اعلان نبوت کے بعد کے خلافت الکبریٰ کا ظہور عین شباب پر، جوبنوں پر ہے۔ آفتاب یعنی سورج کی کیا مجال کہ ان کے حکم سے پھرے، یعنی فرما برداری نہ کرے۔ چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بادشاہ تیری توانائی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احکام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سرکار کے سپرد احکام پر کر دیے ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام تشریعہ یعنی حلال اور حرام کے احکام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے ہیں کہ جس پر جو چاہے حرام فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جو فرض چاہے معاف فرما دے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی تمام زمینوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کر دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمین میں سے جتنی چاہیں جسے چاہیں جاگیریں بخشے، تو دنیا کی زمین کا کیا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے متعلق دو حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے 3 بار یہ پوچھا، ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا، یعنی میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم یہ کر نہ پاتے۔ نمبر 2، دوسری حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر گرا یعنی بوجھ نہ جانتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ یا ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ کنجیاں تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قیمت، عاصی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ توراہ شریف سے مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف یعنی خوبیاں منقول ہے کہ میرے بندے احمد مختار، ان کی جائے ولادت یعنی پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے، ان کی امت ہر حال میں اللہ پاک کی کثیر حمد یعنی بہت تعریف کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، کسی کو کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے۔ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، فرما بردار، گناہ گار سب کے لیے ہے کہ وہ قیامت کا حساب شروع ہونے کا انتظار جو سخت جان لیوا ہوگا، اس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس مصیبت سے چھٹکارا کفار کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملے گا، جس پر اولین و آخرین یعنی پہلے اور بعد میں آنے والے منافقین اور مخالفین، مؤمنین، کافرین سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد یعنی تعریف کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ فرمائیں گے، جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا، مجھ کو نہ بلانا، فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شفاعت کی اور بھی اقسام ہیں، مثلا کتنے ایسے ہوں گے
کہ جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ کئی وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعدوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعدوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعدوں سے عذاب کم کرائیں گے۔ ہر قسم کی شفاعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ ہاں، منصب شفاعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا چکا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں کہ شافع روز جزا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت الشفاعہ، یعنی مجھے شفاعت دے دی گئی ہے۔ حرز جا ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ہم تمہاری ہو کہ کسی کے پاس جائے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے، اپنے رب سے ہمیں بخشوانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ ایک تو یہ بھی وظیفہ بنا لیجئے، کوشش کر کے درود پاک یاد کر لیجئے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یہ اس کا مطلب بتا ہے اللہ عز و جل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرب مقام عطا فرما۔ تو یہ درود پاک بھی یاد کر لیجئے، صبح و شام 10 بار پڑھ لیجئے، زیادہ ہو سکے تو سرکار کی محبت میں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ شفاعت پانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا ایک بہترین ذریعہ کثرت سے درود پاک بھی ہے، یعنی بہت سارے درود پاک پڑھنا یہ بھی شفاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ ہم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اس سے زائدہ بھی ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ شفاعت کا خواستگار ہے، شفاعت چاہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کرے، تو اسے چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ اگر یہ درود پاک پڑھے تو اور زیادہ بہترین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، یعنی کہ اللہ کریم نے تمام خزانوں کی کنجیاں یعنی ہر طرح کے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر آپ کو ہر چیز کا مالک بنا دیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالے میں کثیر احادیث مبارکہ ثابت کیا ہے کہ نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں، خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، دوزخ کی کنجیاں اور ہر چیز کی کنجیاں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک اور خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھے۔ امام قاضی ایاز بالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں جو ہر حال میں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی اور اپنے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہ سمجھے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت یعنی مٹھاس سے محروم رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔